बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं। और कनाडा से आज मेरे साथ इम्तियाज गुल साहब मौजूद हैं। और सर, शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में नहीं है, आप कनाडा में हैं, अपने निजी दौरे पर हैं, एंड स्टिल आई एम फॉलोइंग यू। और आज बुलाने का आपको मकसद ये था कि थोड़ा सा हम रिविजिट करें इन पिछले जो 3 माह हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। बहुत एक ऐसा टाइम था कि सियासत इतनी तेज हमने पिछले 5-10 वर्षों में नहीं देखी पाकिस्तान में, जितनी ये 3 वर्षों में, पिछले 2.5-3 माह में जो है वो सियासत हमने देखी। सर, ये जो फौज के बारे में हमेशा से हम खुद भी मोहतात रहते हैं, तमाम लोग मोहतात रहते हैं, और खान साहब तो ये भी कहते हैं कि अगर फौज कमजोर होगी तो पाकिस्तान कमजोर होगा। फौज के बारे में जो थ्योरीज मंजर आम पर आती हैं, बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, वो बरतानिया में बैठे हुए हैं, दे आर नॉट अलाउड और दे डोंट वांट टू गो टू पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं एक खास एंगल से बोलते हैं, हिट करने के लिए इंस्टीट्यूशन को, तबाह करने के लिए इंस्टीट्यूशन को, क्रिटिसाइज करने के लिए। उसमें कहीं इस्लाह का पहलू नहीं होता। अब ये जो बहस शुरू हो गई ना कि ये बात नहीं हुई थी, ये कहा था, ये नहीं हुआ था, फलां बंदा मौजूद था, हम फलां की तर्जुमानी करते हैं, हमारी अपनी राय नहीं है। डू यू थिंक कि ये सही है और यही तरीकाकार होता है? और इंस्टीट्यूशंस या फिर जिस रास्ते पे हम चल रहे थे, पाकिस्तान की सियासी जमातें, ये आगाज तो नवाज शरीफ साहब ने किया है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वो कहते हैं कि टांगे कांप रही थी, पसीने छूटे हुए थे। सर, ये तो हाँ, नहीं, वो जो असेंबली में कहा ना याद सादिक साहब ने, तो सर ये तो हम नहीं कह रहे, ये खुद कह रहे हैं। तो आम पाकिस्तानी क्या सोचे इन तमाम लोगों की बातों को देखकर? हमारे आप जैसे सहाफी क्या कमेंट करें या क्या बात करें? कौन सी रेड लाइंस हैं, कौन क्रॉस कर सकता है, क्या क्रॉस करें या ना करें, क्या करें सर, बताएं जरा। जी शुक्रिया इरफान। देखिए, हमें वही काम करते रहना चाहिए बतौर सहाफ़ी जो हमारा बुनियादी फरीज़ा है, और वो ये है कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में मालूमात पहुंचाते रहें। अभी आपने शुरू बात की उससे कि साजिश हुई थी नहीं हुई थी। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये तो अब बहस बिल्कुल फरूई हो गई है, और जो मुतल्लिका इदारे हैं जैसे ISPR के सरबराह थे, उन्हें मेरा ख्याल है इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। इसलिए कि ये एक इशू अब माजी में मैं समझता हूँ दफन हो चुका है। अभी तो हमारे लिए मसला ये है कि इस मुल्क को इस तूफान में से, इस इक्तिसादी बहरान में से कैसे निकाला जाए, जो कि उन लोगों की वजह से आया जिन्हें इमरान खान को निकालने का तो बड़ा शौक था, लेकिन जिनके पास अपना कोई मंसूबा नहीं था। अब लामोहला तौर पे उसमें फिर फौज को भी ये उसमें घसीट लाए। यानी देखिए, सितम ज़रीफ़ी ये है कि शौक इनको है, क्योंकि ये कोई बच्चे तो नहीं हैं। इन्होंने इक़्तिदार, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू किया, उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, और अब अगर ये कहना शुरू कर दें कि असल में तो ये किसी और की वजह से सारा खेल था, तो ये एक मुनाफकत की एक इंतहा है, मैं समझता हूँ, जो इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और इसीलिए हमारे आप जैसे सहाफ़ी इस तज़ब्ज़ब का भी शिकार हैं कि हम क्या करें। तो हमें लोगों के ये गोशगुजार करना चाहिए कि फौज ने भी अगर कोई काम किया, उनकी नज़र में, आवाम की नज़र में अगर कोई गलत काम किया है, तो ये जहन में रखना चाहिए कि फौज इस मुल्क की निगहबान है। वो सरहद, फिजिकल सरहद जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, फौज उसको खुद को उसका निगहबान समझती है। और बाज़ औक़ात ये ऐन मुमकिन है कि आप ऐसे काम करें या ना करें, यानी एक्शन करें या इन एक्शन हो, यानी बेअमली हो आपकी, जिसके कुछ गैर इरादी नताइज निकलें, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जिसको कहते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो शायद यही एक बुनियादी वजह है कि गैर इरादी कुछ नताइज सामने आए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी, हर इदारे का सरबराह परेशान है। और मेरा ख्याल है हमें
बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में रिपोर्टिंग करने के, ऑब्जेक्टिव अंदाज में अपना एनालिसिस करके बिल्कुल सही है इस सूरत हाल को मजीद कंफ्यूजन का शिकार नहीं करना चाहिए. सर, नहीं करते. चलें, आपकी बात हम कंफ्यूज ना होते ना करते हैं. Sir, what are the options for the political parties of Pakistan? If you, for example, People's Party की लाइन सीधी है, केसेस खत्म हो गए, अदालतों में कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि सर रिकॉर्ड गायब है, आपको रिलीफ पे रिलीफ मिल गए, आपका बेटा जो है वो मुल्क का वज़ीर खारजा बन गया. ये आपने पहले कहा भी था गुफ्तगू में कि जनाब इनके बच्चे तो पहली नौकरी बतौर वज़ीर खारजा जो करते हैं, तो हमारे बच्चों का क्या कसूर है. तो सर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है सियासी जमातों के लिए बयानिया कि फौज के खिलाफ नहीं बात करनी, फौज मुस्तहकम होगी तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा. पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, नून लीग. सर ऐसे निटोरियस किस्म के बयानात आप और मैं जितनी मर्जी दफा इन्हें याद कराएं, इवन के सहाफियों के बयानात जितनी मर्जी दफा याद कराएं, हमारे दोस्त ही, आपको याद होगा इनके टैंकों को जंग लग गया, तो सर वो फिर कैसे ये सब कुछ डाइजेस्ट सिस्टम कर जाता है. और फिर इसके अंदर इमरान खान का बयानिया कितनी हद तक कामयाब रहेगा कि हम इदारे ना चाहते हुए भी बयान देते हैं, फिर उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है. कितनी देर तक ये सिस्टम चल पाएगा, तनकीद और फिर उसके बाद शिकवा जवाब शिकवा, फिर शिकवा जवाब शिकवा. देखिए इरफान, बात है आपने कहा कि सियासी जमातों के पास ऑप्शंस क्या हैं. सियासी जमातों के पास एक सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि वो लूट खसूट ना करें इक़्तिदार के कवर में, ईमानदारी से अपना बुनियादी फ़र्ज निभाएं. और ये मैं गुज़िश्ता 15-20 बरसों से ये कह रहा हूँ कि हमारे वज़रा को, भले डिफेंस में हमारा बहुत बजट जाता है, हमारी जो गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनकी वापसी में पैसे हमारे सर्फ हो जाते हैं 60-70% के करीब, सारा कुछ मिला के. इसके बावजूद जो बजट बचता है, चाहे तालीम के लिए है, चाहे सेहत के लिए है, सड़कों के लिए है, वो तो आप ईमानदारी से खर्च करें. देखिए हम ये बाहर आते हैं, यूरोप जाते हैं, कनाडा में देखते हैं, जो पैसा जिस मकसद के लिए मुख्तस हो जाता है वो उसी मकसद पे खर्च हो जाता है. उसमें कोई ठेकेदार नहीं है, CNW उसमें नहीं है, FWO नहीं है, उसमें बराह रास्त हुकूमत का अपना एक सिस्टम बना हुआ है, वो पैसे सर्फ हो जाते हैं, कोई एक उंगली नहीं उठाता कि इसमें कमीशन खाए गए हैं. पाकिस्तान में तो सिस्टम इस नौयत का है कि जो भी सरकारी ठेके जाते हैं, सरकारी टेंडर जाते हैं, उसमें कम से कम 50% पैसे तो मुतल्लिका जो वजारतें होती हैं उनके हुकाम और उनके जो ऊपर बैठे होते हैं सियासतदान, उनके खातों में चले जाते हैं. तो इसलिए मैं तो बहुत अरसे से ये कह रहा हूँ कि भाई फौज तो आप सब कहते हैं कि ख़राब है, चले ख़राब है, फौज ने बड़ी बेईमानी की है, ठीक है बेईमानी की है, आपने कितनी ईमानदारी की है? यानी आपके हिस्से में मिसाल के तौर पे सेहत के लिए जो 1 अरब रुपए का बजट आया, उसमें से कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए? यानी उसूलन तो 1 अरब खर्च होना चाहिए, नहीं होता. क्या आपने 50 करोड़ भी उसमें से खर्च किया है? तो असल मसला है ईमानदारी का और ट्रांसपेरेंसी का. ये ऑप्शन है हमारी सियासी जमातों के पास. अगर इस तरह ट्रांसपेरेंटली वो अपना काम करें बगैर मुनाफकत के, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा उनको आंखें दिखा सकता है या कोई जबरदस्ती काम करवा सकता है. ये बच्चे तो नहीं है, इसे बच्चे तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है सर फंड्स तो यूटिलाइज भी नहीं होते, वो बड़े जो हैं वो जाया भी हो जाते हैं. ये भी केस जो है वो देखने में आया. अच्छा सर, ये डू यू रियली जाया कोई नहीं होने देता, ये फंड जाया कोई नहीं होने देता, उनके पास बड़े रास्ते होते हैं. वो अच्छा नहीं, वो बहुत 30 जून आने से इतना बजट 30 जो था जून आने से पहले जी 30 जून आने से पहले ये फंड्स अच्छे तरीके से माशाल्लाह सर्फ हो जाते हैं. इस पे आपको किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए. ठीक हो गया. वो जो आपने बात कही थी कि इनके बच्चों की पहली नौकरी जो है वज़ीर खारजा की होती है, सर मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी सी मजीद इसको हम ब्रॉडर उसमें देखें. वही कह रहे हैं कि इंडिया के साथ भी तिजारत होनी चाहिए और अमेरिका के साथ भी. ठीक है, क्योंकि जब आपके माशी, ये बात किसी हद तक सर ठीक है, आप इंडिया की दुश्मनी की इक्वेशन को निकाल दें तो अमेरिका की ट्रेड है भारत के साथ, तो जब मईशत जुड़ी होती है तो फिर मुश्किल फैसले करने इतना आसान नहीं होता, आपको फिर साथ खड़ा होना पड़ता है. आप अपनी जो इकोनॉमी उसे तबाह नहीं कर सकते, फिर आप फैसले करेंगे और आपको फिर मात माननी पड़ती है. ये बिल्कुल ठीक है जो बिलावल ने बात कही है, लेकिन सर ये जो पहली नौकरी है इनके बच्चों को क्यों मिलती है? आज मैंने मरीम की तकरीर सुनी, अहाता अदालत में आपका केस है, आप घर जाएं, आप
وہاں پر مفتہ اسماعیل کی پوزیشن لینے کی آپ نے کوشش کی, آپ نے آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی بلند و بانگ تقریر کر دی اور آپ نے پرچی پہ لکھے ہوئے فگرز کوٹ کیے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد وہ مراسلے کی بات بھی کرتی ہے. سر کوئی عہدہ نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کس حیثیت میں سب کچھ کرتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ وہ مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست کا, مروثیت جو ہے وہ تباہ کر رہی ہے؟ اور عمران خان کی جو جماعت کو جب میں دیکھتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں تو سر وہاں تو مروثیت نہیں ہے, تو شاید یہ بھی نقصان ہوگا کہ وہ لوگ جیسا عمران خان نے اس نظام کو بالکل ایکسپوز کر دیا, تو عمران خان کے بعد شاید یہ نظام اس طرح ایکسپوز نہ ہو سکے کیونکہ یہ مروثی کردار آگے آئیں گے, ادھر سے کوئی نہیں آئے گا. بالکل ایسے ہی بدقسمتی ہے ہمارے اوپر. یہ 2-3 گھرانے مسلط ہیں, مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ خود بھی فزیکلی بھی بڑے قد کاٹ کی مالک تھیں اور انٹلیکچولی بھی ان کا اپنا ایک رتبہ تھا. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے, ان سے تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن ان کے بعد جو ان کے موروثیت کا, ان کے ورثے کا جو حشر ہوا ہے وہ ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی صرف سندھ تک, اور وہ بھی سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اور ان بڑے جتنے بھی ان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, وہ شہری رحمان ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, رضا ربانی صاحب ہیں, اور بہت سارے ہیں. تو ان کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آیا ان کا جو طرز عمل ہے اس پارٹی کے لیے, اس سے ان کو اس طرز عمل سے پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. اب انہیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ یہ تو ٹویٹر کا اور فیس بک کا زمانہ ہے, یہاں پہ لوگ بال کی کھال اتار دیتے ہیں, بقیے ادھیڑ دیتے ہیں منٹوں کے اندر اندر اپنے نیریٹیوز کے ذریعے. تو یہ تو ہماری پھر وہ آپشنز کی بات آتی ہے کہ آپشن یہی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کریں, اس کو ایک فرض کے طور پہ کریں, کاروبار کے طور پہ سیاست نہ کریں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملک بھی ترقی کرے, کوئی وجہ نہیں کہ یہ فوج پہ حاوی بھی ہو جائیں. مطلب فوج کا اپنا ایک کردار ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, وہ کرنی بھی چاہیے. لیکن جب تک آپ کی پولیٹیکل اکانومی درست نہیں ہوتی ہے, جب تک ہمارے سیاستدان جب اقتدار میں آ جاتے ہیں وہ خود کو ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کریں گے, تو یہ جو انتہائی منظم ادارہ ہے یہ انکمفرٹیبل ہوتا رہے گا. کیونکہ ہیٹ ان کو, وہ پھر دے فیل دا ہیٹ. جب مشکل صورتحال آتی ہے وہ پھر اسی فوج کو آپ کو مشکل میں سے نکالنا پڑتا ہے. آپ سیلاب آتے ہیں تو آپ فوج کو بلا لیتے ہیں, زلزلہ آتا ہے تو آپ فوج کو بلا لیتے ہیں, جب وہ چھوٹو گینگ ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے تو پھر آپ رینجرز کو بلا لیتے ہیں. مطلب بڑی شرمناک قسم کی صورتحال ہے کہ جب سیاستدان آتا ہے وہ ادارے بنانے کی بجائے اپنے اکاؤنٹس بنانا شروع کرتے ہیں, اپنی پراپرٹیز بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور اب توقع پھر یہ کرتے ہیں کہ جب بحران کی صورتحال آتی ہے آپ پھر فوج کو بلا لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے 1997 میں نواز شریف صاحب نے جنرل ذوالفقار کو وابڈا کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے لگایا تھا. تو آپ چونکہ اسی شہر سے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی پہلی مرتبہ تھی کہ کسی حاضر سروس جرنیل کو لا کے وابڈا کے معاملات درست کرنے کے لیے لگا دیا گیا. وابڈا کے معاملات جو ہیں آج بھی وہیں کے تقریباً وہیں کے وہیں ہیں. بے شمار بجلی چوری ہوتی ہے, بے شمار وہاں پہ گھپلے ہیں. تو اس میں ثابت اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب تک اگر آپ کے ٹاپ کے لوگ اگر وہ خود ایماندار نہیں ہیں, اپنے سے ہٹ کے وہ نہیں سوچتے ہیں, ان عوام کا نہیں سوچتے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں, پھر پاکستان یوں ہی رہے گا. اور یہ خود بھی ویسے ہی بلیک میل ہوتے رہیں گے. یعنی جب مشکل صورتحال آتی ہے تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو, حالانکہ یہ مونچھوں سے اور گریبان سے کھینچنے کی باتیں کرتے کل تک کر رہے تھے, آج پھر شیر و شکر ہو گئے ہیں. یہ جو مصلحت کے تحت آپ کے الائنسز ہیں یہ پھر یوں ہی بنتے رہیں گے, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. پاکستان کو نقصان ہوگا, پھر سب کو نقصان ہوگا. وہ نقصان تو سر عام آدمی کو ہو رہا ہے کیونکہ اب ہمیں وصیت کی جا رہی ہے, نصیحت کی جا رہی ہے, وصیت بھی کر دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی جی ایک کھائیں, آپ چائے کی ایک پیالی پئیں. آپ کو لگتا ہے سر مریم ایک روٹی کھاتی ہوں گی یا بلاول ایک روٹی کھاتی ہوں گے؟ یہ کتنی روٹیاں کھاتے ہوں گے؟ ابھی خبریں آ رہی ہیں مفتہ اسماعیل نے اپنے گھر کی آرائش کے اوپر 48 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے. تو سر یہ تو ہمارے حالات ہیں.
کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ یہ پالیسی ٹھیک ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کفایت شاری کریں، احسن اقبال صاحب بھی کہتے ہیں چائے آپ کم پیئیں. ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے سب کچھ ہم کم کریں؟ یہ تو عام آدمی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، روٹی چائے عام آدمی کی ذرا خوراک ہے. یہ کوئی شہنشاہی خوراک نہیں ہے، یہ کوئی بٹیرے یا کوئی ہرن کا گوشت نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں کھانا. گو کہ آپ جاتی عمرہ میں جاتے رہے تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ سر لوگوں کی جو لوگوں کی آؤ بھگت جو ہے اور انہیں کھانے اس قسم کے پرتعیش قسم کے کھانے جو ہم کھلائے جاتے تھے. تو یہ کیوں سکھا رہے ہیں ہمیں سب کچھ؟ یہ تو انہیں سے پوچھنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انقلاب فرانس بھی ایسے ہی آیا تھا کہ ان سے شور شرابہ بہت تھا. تو لوگ نے بادشاہ نے پھر پوچھا کہ یہ شاید ملکہ تھی، اس نے کہا کہ یہ لوگ مظاہرے کیوں کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ ان کے پاس آج کل روٹی بڑی مہنگی ہوئی ہے. تو اس ملکہ نے کہا کہ تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ بلاول اور مریم کیا یہ روٹی نہیں کھاتے جناب. روٹی تو غریب آدمی کی ہے. اچھا. چینی چینی جو ہے غریب آدمی کی خوراک ہے. چائے غریب آدمی کا مشروب ہے. بڑے لوگ تو کچھ اور مشروب پیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. لہٰذا مشورے دینا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ تو ہر قسم کی امپورٹڈ خوراک بھی کھا لیتے ہیں اور صرف باربیکیو چیزیں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں جو کہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ان کو یہ مشورہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ جی آپ روٹی کھا لیں، آپ ایک دو کی بجائے ایک کھا لیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ جو غریب آدمی ہے، مزدور جو ہے، وہ صبح اٹھ کے غالباً اس کے پاس یہی ایک عیاشی ہوتی ہے کہ وہ ایک پراٹھا یا دو پراٹھے کھاتا ہے، چائے میں دبا کے چینی ڈالتا ہے، 2 کپ چائے پیتا ہے یا 3 کپ. اسی کے ساتھ ان کے دن کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں 70-80% لوگوں کی، جس طرح اپنے دن، کیونکہ وہی ان کو کیلریز ملتی ہیں. لہٰذا ان بڑے لوگوں کے لیے جہاں بڑی باتیں ہیں تو پھل فروٹ باربیکیو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، 18ویں صدی میں ہوا تھا اور بادشاہ نے کہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ فرینچ ریولوشن جس کا آپ ذکر کر رہے تھے. لیکن سر یہ جو ریولوشن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سر اپنے جو رکشے ان کو آگ لگائی. آج ایک جگہ ہڑتال ہوئی، احتجاج ہوا، انہوں نے رکشوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا کیسے پورا کیا جائے؟ ہاؤ وی کین مینج ان 1000 روپیز. 1000 روپیہ دیہڑی دار اگر کماتا ہے اور وہ بھی اس کی دیہڑی اگر لگے، جسے نہیں لگی تو سر اس دن فاقہ کشی ہوگی. وہ کیسے مینج کرے گا؟ اور جو میکنزم یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے سر، یہ کتنی دیر چل پائے گا؟ اور میرا کیونکہ سوال پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب نے، آرمی چیف نے متعدد کانفرنسز کی معیشت کے حوالے سے، اور ابھی جو دورہ چین ہے وہ بھی اسی طرح کا دورہ تھا کہ پاکستان کو کیسے سہارا مل سکے، کتنی سپورٹ مل سکتی ہے، کون کرے گا. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. سر وہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پیسے جو بڑھا دیے گئے ہیں، عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا؟ ہاؤ یو کین میک شیور کہ 2000 روپیہ جو عام بندے کو ملنا ہے کب ملنا ہے، جو پیٹرول سے ڈلوانا ہے وہ کیسے ڈلوائے گا؟ تو پالیسیز کتنی دیر چلیں گی، اور پھر جو ہمارے محترم اور معتبر حلقے ہیں وہ کتنی دیر اس نظام کو برداشت کریں گے؟ سر دیکھیے، یہ تو کوئی کرسٹل بال ہمارے پاس ہے نہیں کہ کہا جائے کہ یہ نظام کب تک برداشت کریں گے مقتدر حلقے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف مقتدر حلقوں کی ہے؟ اگر مقتدر حلقوں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ آپ 1.5 مہینے کے اندر اندر 135 کروڑ کے اشتہارات میڈیا کو دے دیں. یعنی یہ خود سوچئے کہ جہاں آپ دوسرے لوگوں، ترکی گئے، یہ ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب گئے، متحدہ عرب امارات گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں سپورٹ چاہیے. تو وہ کیا ان لوگوں کو یہ خبریں نہیں پہنچتی ہوں گی کہ دیکھیں یہ وہ حکومت ہم سے پیسے مانگ رہی ہے، جو یہاں پہ اپنے خلاف منفی خبریں روکنے کے لیے انہوں نے اس قدر اشتہارات کا ایک سیلاب وہ لے آئے ہیں پرائیویٹ میڈیا کو خوش کرنے کے لیے. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اور آپ عدالتیں کو کہتی ہیں سر عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ تو دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اچھا پیغام گیا ہے. جب اشتہارات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے دیں آپ بس اشتہار. اللہ بھلا کرے ان ججوں کا بھی، اللہ بھلا کرے ان عدالتوں کا بھی، اور اللہ بھلا کرے ان تمام بڑے گھرانوں کا جنہوں نے ماشاءاللہ اتنے اچھے کام کیے ہیں، اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے گزشتہ 30-35 برسوں میں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی میں، کہ آج کہیں سے بھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھتی. صرف عوام ہے بیچارے، وہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، پس رہے ہیں مہنگائی میں. لیکن اب چونکہ اس کی پنچ جو ہے وہ
جو آسودہ حال لوگ ہیں جو اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ان کو تو نہیں محسوس ہوتی, لہٰذا وہ تو یہ کہیں گے کہ ہاں جی آپ دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے اشتہار چھاپتے ہیں تو چھاپے, بڑے اچھی بات ہے. سر آپ کو الیکشن کتنی دیر میں ہوتے ہوئے لگ رہا ہے؟ لاسٹ کوشچن. سون, ویری سون اور مائٹ بی نیکسٹ ایئر؟ ٹائم یہ پورا کرے گی کیونکہ مشکل فیصلے کیے ہیں, اب اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ تو آنا بھی باقی ہے. معلوم نہیں, یہ تو ہم دیکھیں کسی کے دل و دماغ میں تو نہیں بیٹھے, لیکن اس وقت ملک انڈیکیٹرز. میں جو غیر یقینی صورتحال ہے اس کے پیش نظر تو بڑا ضروری ہے کہ انتخابات جلد از جلد ہو جائیں. اس کے نتیجے میں جس مرضی کو حکومت ملتی ہے, چاہے یہی والی جماعتیں دوبارہ برسر اقتدار آتی ہیں یا عمران خان واپس آتے ہیں, کم از کم یہ ہوگا کہ گول پوسٹ کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں جی اب 5 سال کا مینڈیٹ مل گیا ہے تو 5 سال یکسوئی کے ساتھ حکومت کر سکے. تو جس کو بھی ملتی ہے وہ, اور اس کے لیے ضروری ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ اس پورے نظام پہ اعتماد بحال کرنے کے لیے کہ جلد از جلد انتخابات کروا دیے جائیں. 5 آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جماعت اکثریت لے پائے گی یا سمپل میجورٹی لے پائے گی؟ کیونکہ لگتا ہے ایسا ہے سر کہ آسان ہوتا ہے کسی کے لیے سسٹم کو کنٹرول کرنا کہ کسی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی نہ ہو, اور ہم نے تو یہ دیکھا, اور اب لگ بھی ایسا نہیں رہا, اگر کوئی چاہے یا نہ چاہے لگ بھی ایسا نہیں رہا, کیونکہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی, پنجاب کے اندر مقابلہ ہوگا, پشاور جو کے پی ہے وہ تحریک انصاف, تو سر ووٹ بینک بھی اسی طرح ڈیوائیڈڈ نظر ہمیں آ رہا ہے. ظاہر ہے جو اس میں میرا خیال ہے بڑا ضروری ہوگا کہ خود عمران خان صاحب یہ جو انہوں نے ایک بالکل انتہا پسندانہ پوزیشنز لے رکھی ہیں جس کو ایبسولوٹ پوزیشن کہتے ہیں, وہ اسے تھوڑا انہیں گریز کرنا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ اگر ایک پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتے ہیں, اس کا حصہ ہیں, تو پارلیمانی نظام میں پھر آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے, مختلف جگہ پہ حمایت کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا, اور دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ جو بڑی جماعتیں تھیں روایتی طور پہ, ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے سیاسی نظام پہ, اور رفتہ رفتہ لوگ علاقائی جماعتوں میں جو ہے تو کنسنٹریٹ کر رہی ہے عوام کی حمایت, اور ان علاقائی جماعتوں کو پھر آپ کو شامل کرنا پڑتا ہے قومی سطح پہ. تو میرا خیال ہے کہ تمام آپشنز کھلی رکھنی چاہیے عمران خان صاحب کو اور دوسری جماعتوں کو بھی. بہت شکریہ ویورز, آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.